موجودہ حکومت نے ایک قابل تعریف اور مستحسن عمل کیا ہے۔ قومی اسمبلی سے انہوں نے بل جو پہلے سے ایک قانون موجود تھا اس قانون کے اندر تبدیلی کی ہے۔ ہمارے قوانین کے اندر یہ قانون موجود ہیں جنہیں 295A 295B 295C 298A جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ 295A جو ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر کوئی مذہبی منافرت پھیلاتا ہے، غم و غصہ دلاتا ہے تو اس وقت یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ 295B جو ہے یہ اس وقت جب قرآن حکیم میں یا کسی مقدس کتاب کے حوالے سے کوئی گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے تو اس وقت 295B جو ہے وہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ 295C جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے اندر یا کوئی شخص اگر جو ہے وہ ناموس رسالت کے اوپر کسی حوالے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت یہ 295C جو ہے یہ قانون اس وقت لاگو ہوتا ہے۔ 298A جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت اطہار یا حضور کے ساتھی، حضور کے اصحاب، ان کے حوالے سے اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس وقت یہ 298A جو ہے یہ قانون اس وقت لاگو ہوتا ہے۔ لیکن بڑی مضحکہ خیز یہ بات تھی کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے قانون جہاں پہ موجود ہیں، اگر کوئی شخص پارلیمنٹیرینز جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں، MNAs ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی توہین کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ کم سے کم 5 سال تھی۔ لیکن 298A جو قانون ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اس کے اندر حضور کے اصحاب، حضور کے خاندان اہل بیت اطہار کے حوالے سے اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال رکھی گئی تھی۔ تو عبدالاکبر چترالی جنہوں نے یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا، انہوں نے وہاں پر اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی کہ دیکھیں یہ بڑی مذاکرہ خیز اور ہمارے لیے بڑی قابل جو ہے وہ شرم بات ہے کہ ہم لوگ اگر ہماری شان کے اندر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو سزا جو ہے وہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ کم سے کم اسے 5 سال کی سزا دی جائے، لیکن حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت اطہار اگر ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا ہم نے صرف 3 سال رکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی ایک جو ہے وہ باعث شرمندگی اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بے ادبی تھی ان ہستیوں کے حوالے سے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ مذہبی منافرت جو پھیلتی ہے وہ انہی 2 موضوعات کے اوپر پھیلتی ہے۔ ہمارے جو فروعی مسائل ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ لوگ تشدد اختیار نہیں کرتے، اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ نفرت نہیں پھیلتی۔ لیکن یہ جو 2 اہم حساس موضوع ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کا قانون بالکل ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی حضور کے اصحاب کے حوالے سے، حضور کے خاندان اہل بیت اطہار کے حوالے سے بالکل بھی ذرہ برابر بھی کسی لحاظ سے بھی کوئی بھی گستاخی نہ کرے۔ اب اس کے حوالے سے جو ہمارے قانون کے اندر ترمیم کر کے ایک نیا قانون جو اس ملک کے اندر لاگو کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے اصحاب کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ کم سے کم 10 سال اور جو ہے وہ عمر قید تک اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس عمل کو اگر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، اسے لاگو کیا جائے تو یقیناً کافی حد تک جو ہے وہ ہم اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں۔ جو لوگ حضور کے اصحاب کے حوالے سے کمزور گفتگو کرتے ہیں، کمزور تحریریں لکھتے ہیں یا حضور کے خاندان اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ کمزور گفتگو کرتے ہیں یا بالکل تحریروں کے اندر کوئی ایسی کمزور تحریر جو ہے وہ رقم کرتے ہیں، یقیناً اس سے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ یہ حکومت وقت کا ایک مستحسن عمل ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ اس ملک کے اندر ایسے قانون، جن قوانین کے اندر اللہ کے دین، اللہ کے نبی، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے جمیع اصحاب، اللہ کے نبی کے خاندان کی توقیر و طہارت و جو ہے وہ ان کی ناموس کا تحفظ قائم رہے۔ اللہ ہمیں ایسا ملک بنانے کی مزید جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے۔